اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو تمہارے قبیلے بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ناظرین، قرآن پاک کے اس آیت کریمہ نے مساوات کا یہ عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص کی عزت کا معیار اس کے قوم، قبیلہ یا وطن نہیں، بلکہ اس کی تقویٰ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل فورم پاکستان پر خوش آمدید۔ میں ہوں کبریٰ مہدی اور میرے ساتھ ہے فاطمہ اختر۔ ناظرین، آج 1 مارچ ہے اور اس دن کو زیرو ڈسکرمنیشن ڈے یعنی بلا امتیاز یا بلا کسی تفریق کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ اس کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں جان سکیں۔ اس دن کی اہمیت کی خاطر تاریخ میں پہلی بار ادارہ بین الاقوام نے 1 مارچ 2014 کو زیرو ڈسکرمنیشن ڈے منانے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں 1 مارچ 2017 کو UN ایڈس کے پلیٹ فارم سے اس دن کو منایا گیا، جس کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بھارت میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے معذور افراد خصوصاً ٹرانسجنڈر کے حق میں اس دن کو منایا گیا، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو عزت اور وقار سے بطور انسان جینے کا حق دیا جائے۔ اس لیے وہاں عالمی سطح پر اس سیلیبریشن کو پذیرائی حاصل ہے۔ اس کے بعد 1 مارچ 2015 کو امریکہ کے اندر ورلڈ وار 1 میں ارمینین جینوسائڈس کے خلاف اس دن کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس دن کی تاریخ کہ کب سے اس دن کو منانا شروع کی گئی۔ اب ہم اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر علاقہ، زبان، نسل، قوم، دولت یا کسی بھی قسم کی سیاسی تفریق کی وجہ سے اگر ایک انسان پر دوسرے انسان کو فوقیت دی جائے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ہیومن سوسائٹی کے قابل نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے جگہوں پر اس بات کی سختی سے مذمت کی ہے۔ آئے ناظرین، اب ہم ذرا اس دن کی اہمیت کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، عالمی انسانی حقوق کے منشور کا پہلا دفعہ ہے کہ تمام انسان آزادی، حقوق و عزت کے لحاظ سے برابر ہیں، یعنی بطور انسان آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں تو آپ کو حقوق و عزت دینا اس ریاست یا وہاں موجود لوگوں پر فرض ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بطور انسان تمام لوگ بلا کسی تفریق برابر ہیں۔ اس منشور میں موجود تمام حقوق تمام انسانوں کے لیے ہیں، یعنی کسی انسان کے حق پر رنگ، نسل، علاقہ، مذہب یا کسی بھی قسم کی سیاسی تفریق کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں کسی انسان کے حق پر دوسرے انسان کے حقوق اور انصاف پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی شخص کو غلام یا لونڈی بنا کر نہیں رکھا جائے گا۔ غلامی چاہے کسی بھی قسم کی ہو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد خلق کیا ہے اور آزاد رہنے، بسنے اور جینے کا حق بھی عطا کیا ہے۔ کسی بھی شخص کی عہدہ، قبیلہ یا دولت کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو غلام بنا کر رکھنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ قانون بنا کسی تفریق اس کا دفاع کرے، یعنی بطور انسان عالمی انسانی حقوق کے منشور نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ قانون بلا تفریق و تعصب آپ کا دفاع کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں بصیرت و شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا قانون آج سرمایہ داروں اور سیاسی اشرافیہ کا کھیل بنا ہوا ہے۔ دفعہ 8A، ہر شخص کو قومیت کا حق حاصل ہے اور کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس کو اپنی مرضی سے قومیت تبدیل کرنے کا حق ہے۔ ناظرین، جس طرح سے بطور انسان آپ کے حقوق ہیں، اسی طرح سے قوموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا کسی بھی تعصب کے بنا پر کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ناظرین، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو آج کے دن کے حساب سے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں اس دن کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، کوئی بھی معاشرہ کسی بھی قسم کی ذات پات یا تعصب میں گرا ہوا ہو وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں آپ خود دیکھیں کہ وہاں کوئی تفریق موجود ہے، یقیناً آپ کا جواب ہوگا موجود ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی نظام کے اندر ہی اس برائی کا جڑ موجود ہے۔ ناظرین، آج کے دن کی مناسبت سے یہ پیغام ہے کہ تعصب کسی بھی قسم کا ہو معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے، کیونکہ تعصب سے معاشرے میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا آپ تمام کوشش کریں کہ اس کو ہمارے معاشرے سے ختم کریں تاکہ یہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہو۔
امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ہم اگلے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.